بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 38واں باب ہے کتاب الطلاق، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم طلاق صریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِن شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِن شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَطَلَّقَ وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فلهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر بهذه الألفاظ إلى نية وقوله أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى ثنتين لا يقع إلا واحدة وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے حالت حیض میں تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور مستحب ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے اور اس کو حیض آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو طلاق دے دے چاہے تو اپنے پاس روک کے رکھے۔ اور طلاق واقع ہوتی ہے ہر ایسے خاوند کی جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور طلاق واقع نہیں ہوتی ہے بچے کی اور مجنون کی، اور نہ ہی سوئے ہوئے شخص کی۔ اور جب غلام نے نکاح کیا اپنے مولا کی اجازت سے اور طلاق دے دی تو اس غلام کی طلاق واقع ہو جائے گی، اور مولا کی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہیں ہوتی ہے۔ طلاق دو قسم پر ہے، صریح اور کنایہ۔ صریح اس کا قول ہے انتی طالقن انتی مطلقتن طلقتو کی، اسی وجہ سے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور نہیں واقع ہوتی ہے مگر ایک طلاق، اگرچہ یہ اس سے زیادہ کی نیت کرے۔ اور یہ والے الفاظ نیت کی طرف محتاج نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا یہ قول انتی طلاق یا انتی طالق الطلاق یا پھر انتی طالق طلاقہ، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو یہ ایک رجعی طلاق ہے، اور اگر اس نے دو کی نیت کی ہے تو بھی ایک ہی رجعی واقع ہوگی، اور اگر نیت کرتا ہے تین کی تو یہ تین طلاقیں ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ ایسا طلاق دینا جائز اور درست تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی ہے تو یہ طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اگر حالت حیض میں طلاق دے دی تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ رجوع کر لے۔ اگر آپ نے حالت حیض میں طلاق دے دی ہے تو اب رجوع کر لیں، اس کے بعد پھر جب وہ پاک ہو، پھر اس کو حیض آئے، پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو تو پھر آپ دیکھ لیں، اگر اس کو طلاق دینا چاہیں تو طلاق دے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں، جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے حالت حیض میں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور مستحب ہے اس آدمی کے لیے ان یراجعہا کہ وہ رجوع کر لے۔ پھر وہ جب پاک ہو جائے، پھر اس کو آگے حیض آ جائے، پھر اس کے حیض کے بعد جب وہ پاک ہو پھر اس کو اختیار ہے، اگر اب وہ اس کو طلاق دینا چاہے تو سنت طریقے کے مطابق طلاق دے سکتا ہے، طلاق دینا چاہے تو دے دے، اور اگر اپنے پاس روکنا چاہے تو پھر وہ روکے رکھے، طلاق اس کو نہ دے۔ فرما رہے ہیں کہ طلاق کس خاوند کی واقع ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ طلاق ہر ایسے خاوند کی واقع ہو جاتی ہے جو کہ عاقل اور بالغ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو عاقل اور بالغ ہے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ جو طلاق دینے والا ہے وہ آزاد ہے، خواہ غلام ہے، خواہ خوشی سے دی ہو یا ناراضگی سے دی ہو، یا پھر تندرستی کی حالت میں دی ہو یا اس کو نشہ ہو، ہر صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس آگے فرما رہے ہیں کہ جو بچہ ہے اور جو مجنون ہے اور جو سویا ہوا شخص ہے، ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جو مجنون ہے وہ پاگل ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے میں کون سے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو بچہ ہے وہ ناسمجھ ہے، اس کو بھی سمجھ اور عقل نہیں ہے میں کیا الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو سویا ہوا شخص ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہوتا ہے وہ جو الفاظ زبان سے نکالتا ہے، تو لہذا ایسے لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمایا یقع طلاق کل زوج، ہر خاوند کی طلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ وہ خاوند کیا ہو؟ عاقل ہو، نمبر 2 بالغ ہو، لیکن طلاق واقع نہیں ہوتی ہے صبی کی، بچے کی، اور نہ ہی مجنون کی، اور نہ ہی نائم سوئے ہوئے شخص کی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا، تو غلام جب اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لے تو غلام کو بھی طلاق دینے کا اختیار اور حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر غلام اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جب مولا اپنے غلام کا نکاح کرتا ہے تو مولا کو غلام کی بیوی کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا، کہ وہ کہے کہ جس طریقے سے غلام میرا غلام ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اس کی بیوی کو بھی میں طلاق دے دوں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، جب غلام نے نکاح کیا اپنے مولا کی اجازت سے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، عبد کی طرف۔ غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا، وطلقہ، اور غلام نے طلاق دے دی،
یہ جو طلق ہے نا اس میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس عبد کی طرف، وقع طلاق ہو تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے عبد کی طرف، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی مولاہو، یہاں پر بھی جو ہو ضمیر ہے غلام کی طرف لوٹ رہی ہے عبد کی طرف، جو مولا ہے غلام کا مولا اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی علی امرأتہ اس کی بیوی پر۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عبد کی طرف، یعنی اگر آقا غلام کی بیوی کو طلاق دے گا تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے سے فرما رہے ہیں طلاق علی ضربین، طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صریح اور دوسرا ہے کنایہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق دینے کے دو طریقے ہیں، ایک صریح یعنی جس سے صاف پتہ چل جائے کہ جو شوہر ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کنایہ۔ کنایہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ شوہر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کے اعتبار سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو شخص صریح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ آگے چل کے آ رہا ہے، لیکن جو کنایہ کا لفظ ہے اس کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو طلاق ہے یہ دو قسموں پر ہے، ایک ہے صریح اور دوسری ہے کنایہ۔ صریح کے آگے مثالیں لے کر آئے ہیں، 3 مثالیں لے کر آئے ہیں۔ ایک مثال ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن، تو بالکل صاف ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی مطلقتن، تو طلاق شدہ ہے، اس لفظ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تیسری صورت جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے طلقتکی، میں نے تجھے طلاق دے دی، اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو طلاق صریح ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ فرمایا فلہذا، اسی وجہ سے یقع واقع ہوتی ہے بہی، اس سے، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے صریح کی طرف، یہ جو صریح الفاظ ہیں اس سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ وہ رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ولا یقع بہ الا واحدہ، اگلا مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو صریح الفاظ ہیں اس سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لا یقع نہیں واقع ہوگی بہی اس کے ساتھ، یہ جو ہی ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے صریح کی طرف، صریح الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی سوائے واحد کے، یعنی ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ وَإِن نَوَى أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگرچہ وہ زیادہ کی نیت کرتا ہے، مثلا کہنے کا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے نا انتی طالقن اور نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، تو پھر اس صورت میں بھی ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ یا اسی طریقے سے اپنی بیوی کو کہتا ہے طلقتکی، نیت کرتا ہے 2 طلاقوں کی، تو پھر اس صورت کے اندر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ یہ فرمانے وَإِن نَوَى أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگرچہ صریح الفاظ سے وہ ایک سے زیادہ طلاقوں کی نیت کرے۔ ولا یفتقر بہذہ الالفاظ الا نیت، اور یہ والے جو الفاظ ہیں صریح الفاظ یہ نیت کے محتاج نہیں ہے۔ صریح لفظ اگر استعمال کیا ہے جیسے کہ ہماری زبان کے اندر وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا اگر وہ انگلش میں کہہ دیتا ہے میری طرف سے تمہیں ڈائیورس ہے، تو یہ والے جو الفاظ ہیں یہ صریح لفظ ہیں، اس میں نیت ہو یا نیت نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ولا یفتقر، محتاج نہیں ہوتے ہیں بہذہ الالفاظ، یہ والے الفاظ الی نیت، کسی نیت کی طرف۔ آگے دیکھیں وقولہ انت الطلاق انت طالق الطلاق انت طالق طلاقا، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انت الطلاق، یا پھر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق الطلاق، یا پھر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق طلاقا، یعنی یہ جو 3 جملے ہیں ان 3 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ استعمال کرتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ دیکھیں ذرا ان تینوں جملوں میں طلاق کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پہ طلاق ہے طالق الطلاق، یہاں پر طلاق کا لفظ ہے، یہاں پر طلاقاً طلاق کا لفظ ہے، اور طلاق یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کے 2 فرد ہوتے ہیں، ایک فرد ہوتا ہے حقیقی اور ایک فرد ہوتا ہے حکمی۔ اب طلاق کا فرد حقیقی تو ہے 1 طلاق اور فرد حکمی ہے 3 طلاقیں۔ اب یہ چونکہ اس میں جنس ہے لہذا اس میں دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، 1 کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، 3 کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو اس نے نیت نہیں کی ہے یا 1 کی نیت کی ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، اور اگر اس نے یہ والے جملے بول کر، مطلب اس نے یہ والا جملہ بولا ہے یا یہ جملہ بولا ہے یا یہ جملہ بولا ہے، ان میں سے کوئی ایک جملہ بولا ہے اور نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر انہی جملوں میں سے کوئی جملہ بولا ہے اور نیت کرتا ہے 2 طلاقوں کی، تو پھر 2 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، 1 طلاق واقع ہوگی، کیونکہ جو 2 طلاقیں ہیں وہ نہ تو فرد حقیقی ہے اور نہ ہی فرد حکمی ہے، اور اس میں جنس میں 2 ہی احتمال ہوتے ہیں، یا تو فرد حقیقی کا احتمال ہوتا ہے یا پھر فرد حکمی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو لہذا حقیقی یا حکمی میں تو نیت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن جو ان دونوں سے ہٹ کر ہے اس میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے اپنی بیوی کو کہتا ہے انت الطلاق یا انت طالق الطلاق، یا کہتا ہے انت طالق طلاقا، فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ نِيَّةٌ، اگر کوئی نیت نہیں کرتا ہے تو پھر 1 رجعی طلاق واقع ہوگی۔ وَإِن نَوَى ثِنْتَيْنِ، اور اگر 2 طلاقوں کی نیت کرتا ہے
لا یقع الا واحدہ نہیں واقع ہوگی سوائے ایک کے، مطلب اس صورت میں بھی ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ وہی نوا بھی ثلاثہ، اور اگر ان جملوں میں سے کوئی جملہ بولتا ہے اور نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، کانا ثلاثہ، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ طلاق مصدر ہے، مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اور اس میں جنس میں فرد حکمی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور فرد حکمی 3 طلاقیں ہیں۔